یہ ایک بار کی بات ہے کہ میل پور کے ایک گاؤں میں ایک 11 سال کا لڑکا سعد رہتا تھا۔ اسے تاروں، انترکش اور گرہوں کی دنیا کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز رات کو اپنی چھت پر دوربین سے آسمان کا نظارہ دیکھتا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی دور آسمان سے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک رات سعد نے دیکھا کہ ایک نیلی روشنی آسمان سے نیچے آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ اچانک وہ نیلی روشنی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ ایک اسپیس شپ تھی۔ اس میں سے ایک روبوٹ نکلا اور بولا، سعد، ہم نے تمہاری سمجھداری پہچان لی ہے۔ کیا تم انترکش کی سیر کرنا چاہو گے؟ ضرور، میں انترکش کی سیر کرنا چاہوں گا۔ تو چلو پھر، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں انترکش کی سیر کراتے ہیں۔ جب سعد اسپیس شپ کے اندر گیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اسپیس شپ کی دیواریں چمک رہی تھیں جیسے وہ تاروں سے بنی ہو۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنی کا جادو تھا۔ واہ، یہ تو جیسے سپنوں کی دنیا ہے۔ پھر اسپیس شپ اڑنے لگی اور ان کا پہلا سفر تھا چاند کی اور۔ اسپیس شپ دھیرے دھیرے چاند کی دھرتی پر اتری۔ سعد نے کھڑکی سے باہر پہلی بار چاند کی زمین کو اتنے قریب سے دیکھا۔ سعد، یہ ہے پرتھوی کا چاند۔ یہ پرتھوی سے لگ بھگ 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں کی گریوٹی یعنی گروتواکرشن پرتھوی سے 6 گنا کم ہے۔ ارے واہ، اس کا مطلب میں یہاں اڑ بھی سکتا ہوں۔ جیسے ہی سعد نے چاند کی سطح پر قدم رکھا وہ ہوا میں تیرنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو اڑ رہا ہوں۔ یہ تو بہت مزیدار ہے۔ یہ کیا؟ یہ تو کسی انسان کے پیروں کے نشان ہے۔ یہ دیکھو، اپولو مشن کے نشان، جو سب سے پہلے انسان چاند پر چھوڑ کر گئے تھے۔ چاند کی سیر کے بعد سعد نے روبوٹ کی طرف دیکھا اور کہا، چلو اب ہم منگل گرہ کی اور چلتے ہیں۔ جب وہ منگل گرہ پر پہنچے تو وہاں سب کچھ لال۔ یہ تو سچ میں ایک الگ ہی دنیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پانی، روشنی اور ہوا کی امید ہے، اور انسان یہاں اپنی نئی بستی بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، مجھے کچھ ملا ہے۔ یہ پانی ہو سکتا ہے۔ پانی مل گیا، پانی مل گیا۔ کیا ملا؟ دکھاؤ سعد۔ واہ سعد، یہ تو بہت بڑی کھوج ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ منگل گرہ پر سچ میں کبھی پانی تھا، اور شاید آج بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اب سعد اور روبوٹ نے پھر اپنا اگلا سفر شروع کیا۔ ان کی اگلی منزل تھی شنی، سیٹرن، وہ خوبصورت گرہ جس کے چاروں اور جادو جیسے چھلے ہیں۔ یہ دیکھو کتنا بڑا رنگ چل رہا ہے۔ یہ تو جیسے کوئی وشال گرہ ہے۔ بالکل صحیح سعد، اور جانتے ہو، شنی گرہ پرتھوی سے 760 گنا بڑا ہے۔ یہ ہے شنی کا سب سے بڑا چاند، ٹائٹن۔ پھر وہ پہنچے نیپچون، سورج سے سب سے دور ایک آشچریانک اور بے حد سندر گرہ۔ یہ تو جیسے برف اور پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ یہ ہے نیپچون، سورج سے 8واں اور سب سے دور گرہ۔ یہاں ہمیشہ تیز ہوائیں، طوفان اور بجلی چمکتی رہتی ہے۔ اچانک جب اسپیس شپ نیپچون کے چاروں اور چکر لگا رہی تھی، وہ ایک بڑے طوفان کے بیچ میں آ گئی۔ اوہ، ہماری اسپیس شپ تو جیسے جھولا بن گئی ہے۔ یہ ہے نیپچون کا طوفان، جس کی ہوائیں 2000 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ انترکش کا سب سے شکتیشالی طوفان ہے۔ یہ تو میری زندگی کی سب سے شاندار یاترا ہے۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سعد انترکش کی وشالتا میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ نیپچون کے طوفانوں سے نکل کر اب وہ ستاروں کے بیچ تیر رہا تھا۔ اچانک دور آسمان میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ سعد حیرانی سے بولا، ارے وہ کیا ہے؟ یہ تو جیسے انترکش میں چمکتا ہوا کوئی دروازہ ہے۔ یہ ہے ایک وارم ہول، ایک ایسا راستہ جو ہمیں کسی اور گیلیکسی، کسی اور دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ کیا ہم اندر جا سکتے ہیں؟ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی سعد۔ چلو چلتے ہیں۔ سعد نے اپنی اسپیس شپ کا رخ وارم ہول کی طرف موڑ دیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، روشنی بہت تیز ہو گئی اور اسپیس شپ اچانک وارم ہول کے اندر چلی گئی۔ جب اسپیس شپ وارم ہول سے باہر نکلی تو وہ ایک نئی اور عجیب سی جگہ پر پہنچ گئی۔ سامنے ایک چمکتا ہوا بڑا سا تارا تھا اور اس کے چاروں اور 5 گرہ گھوم رہے تھے۔ یہ تو بالکل ایک نیا سسٹم لگ رہا ہے۔ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سعد، تم نے تو نئی اتہاس رچ دی ہے۔ یہ سسٹم شاید جیون، رہسیوں اور نئی دنیا کا دروازہ بن سکتا ہے۔ میں اسے ڈولر سسٹم کہوں گا۔ یہ میری کھوج ہے۔ اس کے بعد سعد اور روبوٹ نے ڈولر سسٹم کے پہلے گرہ کی اور یاترا شروع کی۔ وہ گرہ دور سے ہی ہرا اور چمکدار دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی جادوئی جنگل انترکش میں تیر رہا ہو۔ یہ تو سچ میں کسی جنگل جیسا لگ رہا ہے، لیکن یہ پیڑ تو چمک رہے ہیں۔ یہ بائیو لیومینیسنٹ پیڑ ہیں جو اندھیرے میں خود بخود روشنی کرتے ہیں۔ چمکتے ہوئے جنگل کی سیر کے بعد وہ ڈولر سسٹم کے اگلے گرہ کی اور بڑھے۔
جیسے ہی سعد اسپیس شپ سے باہر نکلا وہ حیرانی میں ڈوب گیا اور بولا، یہ کیا ہے؟ یہ گرہ تو بہت ہی خاص لگ رہا ہے سعد۔ اوہ کتنا ٹھنڈا ہے یہاں، اور دیکھو یہ گفائیں تو برف سے بنی ہے اور چمک رہی ہے۔ یہ کرسٹل جیسے روشنی کو سوکھ کر واپس چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کرسٹل شاید کسی ارجا کو سٹور کرتے ہیں، ممکن ہے یہ اس گرہ کا پراکرتک پاور سورس ہو۔ اب سعد اور روبوٹ نے اپنی یاترا جاری رکھی۔ ان کی اگلی منزل تھی ڈولر سسٹم کا تیسرا گرہ۔ یہ گرہ دور سے ہی فیروزی اور آسمانی رنگ کا ایک شاندار سنگم لگ رہا تھا۔ سعد حیرت سے کہتا ہے، یہ تو جیسے کسی پری کتھا کی دنیا ہے۔ اس گرہ کو ایکوائٹورا کہا جاتا ہے۔ یہاں کوئی ٹھوس زمین نہیں، بس بہتا پانی، تیرتے بادل اور نیلے نیلے جیو۔ یہ تو دھرتی سے بالکل الگ دنیا ہے۔ کتنی شانت، کتنی خوبصورت۔ اب سعد پہنچا ہے ڈولر سسٹم کے اگلے گرہ پر، جو ایک آئینے کی بنیا جیسا ہے۔ ہر چیز میں اس کا پرتیبمب عکس دکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیڑ، یہ آسمان، یہ زمین، سب کچھ تو جیسے آئینہ ہو۔ دس از ریفلیکٹیو ورلڈ، ایک ایسا گرہ جہاں ہر چیز میں تمہارا پرتیبمب عکس دکھائی دیتا ہے۔ سعد کچھ پل وہی بیٹھا رہا، پانی پر چلتی ہوا، پرتیبمبوں کی دنیا اور خاموشی کا جادو۔ یہ پن اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ اس کے بعد سعد اور روبوٹ نے ڈولر سسٹم کے آخری گرہ کی اور رخ کیا۔ وہ تھا ٹائم پلانٹ، سمے کا گرہ، ایک ایسی جگہ جہاں بھوت، ورتمان اور بھوشیہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا؟ یہ گھڑیاں ہوا میں تیر رہی ہیں، اور یہ نظارے، یہ تو جیسے کوئی سپنا ہو۔ یہ ہے ٹائم لائن گرہ، یہاں تم اپنا بھوت، ورتمان اور بھوشیہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ ٹائم پلانٹ پر سعد نے خود کو پایا اور سمجھا کہ انترکش کے سبھی رہسیہ صرف باہر نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں۔ انترکش کی لمبی یاترا، گرہوں کی سیر اور حیران کر دینے والے پلوں کے بعد سعد اور روبوٹ آخر کار دھرتی پر لوٹ آئے اور اسپیس شپ دھیرے دھیرے میل پور گاؤں میں اتر گئی۔ واہ، ہم واپس آ گئے۔ یہی تو میرا گاؤں، میری دھرتی، میرا گھر ہے۔ سعد، تم نے بہت بہادری سے ہر گرہ کا سامنا کیا۔ یہ سب کچھ تمہارے بنا ممکن نہیں تھا۔ تم صرف انترکش کے یاتری نہیں، تم ایک ہیرو ہو، اور یاد رکھنا اب سے ہم پکے دوست ہیں۔ ایک دن ہم پھر سے انترکش کی سیر پر نکلیں گے، نئے گرہ، نئی دنیا، نئی کہانیاں۔